ویلکم ٹو دی فرسٹ ایپیسوڈ آن کلیئر تھنکنگ بائی شین پیرش. آج ہم یہ کتاب شروع کر رہے ہیں. اس کا نام ہے کلیئر تھنکنگ دا آرٹ اینڈ سائنس آف میکنگ بیٹر ڈیسیجنس. بہت ساری میں نے اچھی کتابیں پڑھی ہیں اور اس کے اتنے کمال کے کور لیسنز ہوتے ہیں کہ میری خواہش تھی کہ میں ایک پوڈ کاسٹ اسٹارٹ کروں جس میں اس کی جو سمری ہے, جو اس کی کور لیسنز ہیں, ان کو میں اور لوگوں سے بھی شیئر کروں. تو یہ اس کی فرسٹ اٹیمپٹ ہے اور یہ پوڈ کاسٹ اسکرپٹڈ نہیں ہے, میں نے کہیں لکھی بھی نہیں ہے. میں بس کتاب میرے ہاتھ میں ہے کلیئر تھنکنگ, اور اس کو میں کھولوں گا. اس کے جو فرسٹ سیکشن کو, اس میں سے جو کور لیسنز ہوتے ہیں وہ میں ان کو ہائی لائٹ کیا ہوا ہوتا ہے, وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. کچھ اس کتاب کی جو کوٹیشنز مجھے اچھی لگتی ہیں وہ آپ کو پڑھ کے سنا دوں گا. اور اگر آپ کو یہ پسند آئے اس پوڈ کاسٹ کا فارمیٹ تو مجھے بتائیں. اگر نہیں پسند آتا اور آپ مجھے ریکمینڈ کرنا چاہتے ہیں کہ میں اس کو بہتر کروں تو وہ بھی مجھے بتائیے. تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں. یہ کتاب جو شین پیرش ہیں, یہ ایک انٹیلیجنس ایجنسی میں کام کرتے تھے اس زمانے میں جب 9/11 ہوا, اور ان کو ایک ایسے جگہ پر ڈال دیا گیا جہاں پر ان کو بہت مشکل فیصلے کرنے پڑتے تھے. ایسے فیصلے جس سے اور بہت ساری جانوں کا نقصان ہو سکتا تھا یا فائدہ ہو سکتا تھا. تو اتنے ہائی سٹیک میں اور اتنے ہائی پریشر میں جب وہ فیصلے کرتے تھے تو وہ بہت پریشان ہوتے تھے کہ کہیں میں غلط فیصلے نہ کروں. اور پھر ان کا جو رجحان اس طرف ہوا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کچھ لوگ بہت اچھے فیصلے کرتے ہیں اور کچھ لوگ اتنے اچھے فیصلے نہیں کرتے, جبکہ دونوں کے پاس معلومات جو ہے وہ ایک جیسی ہوتی ہے. اور کیا کوئی ایسا طریقہ بنایا جا سکتا ہے جس سے اس بات کا کہ چانسز بڑھ جائیں کہ میں جب فیصلے کروں تو اس میں زیادہ تر فیصلے صحیح ہوں. اور پھر وہ مینشن کرتے ہیں کہ یہ کلیئر تھنکنگ یعنی کہ صحیح طرح سوچنا, کلیئرلی سوچنا, اس کی کوئی کلاس نہیں ہوتی ہے, نہ وہ اسکول میں پڑھایا جاتا ہے, نہ ہم اس کے بارے میں کبھی بتایا جاتا ہے. تو انہوں نے اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا اور کئی سالوں تک بہت سارے لوگوں سے کنورسیشن کی. اب وہ خود اس پوزیشن میں تھے کہ بڑے فیصلے کرتے تھے اور اس کے نتائج دیکھتے تھے. تو وہ کہتے ہیں were some people just smarter than others or did they have better systems or practices in place. تو کیا صرف لوگ جو صحیح فیصلے کرتے ہیں وہ بہت زیادہ اسمارٹ ہوتے ہیں, یا ان کے پاس کوئی پروسیسز ہیں, کوئی سسٹمز جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں وہ انہوں نے ان کو اڈاپٹ کرتے ہیں. اس کتاب کا مقصد یہی ہے کہ وہ سسٹمز انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیے لوگوں کے اور اس کو اس کتاب میں جمع کیا. بہت سارے لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں while the rest of us are chasing victory, the best in the world know they must avoid losing before they can win. It turns out that this is a surprisingly effective strategy. بڑے فیصلوں میں نہ ہارنا یعنی کہ بڑا نقصان نہ ہونا زیادہ بہتر فوکس ہے کمپیئر ٹو کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں وکٹری مل جائے. ان کا ایک پروجیکٹ ہے فارن اسٹریٹ کے نام سے FS blog. اگر آپ fs.blog پر جائیں تو آپ کو ان کے بہت سارے آرٹیکلز مل جائیں گے. اسی طرح ان کی ایک پوڈ کاسٹ ہے جو کہ میری پوڈ کاسٹ بہت بہتر ہے. اگر آپ کلیئرلی ان کی پوڈ کاسٹ سننا چاہتے ہیں تو آپ دا نالج پروجیکٹ میں جائیے, وہاں پر آپ کو ان کی کنورسیشن مل جائیں گی جو کہ انہوں نے بہت سارے لوگوں کے ساتھ کی ہیں. انہوں نے جن لوگوں سے سیکھا ہے اس میں چارلی منگر, وارن بفیٹ, پیٹر کافمین اور ہزاروں لوگ ہیں جن سے انہوں نے کنورسیشن کی ہے. ایک ان کا اس کتاب کے انٹروڈکشن کے بارے میں وہ کہتے ہیں thousands of conversations have yielded to a key insight. In order to get the results we desire, we must do two things. First, we must create the space to reason in our thoughts, feelings and actions. And second, we must deliberately use that space to think clearly. یعنی کہ پہلے وہ ہم اسپیس تو کریٹ کریں جہاں پر ہم ایک آزادانہ طریقے سے کلیئرلی سوچ سکیں, اور اس کے بعد اس جو ہمارے پاس ریسورس آ گئی ہے اس کو ہم استعمال کر کے صحیح فیصلے کر سکیں. وہ کتاب کے حصوں کے بارے میں کہتے ہیں The first half of the book is about creating space for it. First, we identify the enemies of clear thinking. You will learn how most of what we consider to be thinking is in fact reacting without reasoning, prompted by biological instincts that evolved to preserve our species. پھر وہ کہتے ہیں The second half of the book is about putting clear thinking into practice. How you can turn clear thinking into effective decisions. آخر میں وہ کہتے ہیں پریفیس کے آخر میں The lessons in this book are simple, practical and timeless. They draw heavily on the wisdom of others and my own lived experiences. If there's a tagline to my life, it is mastering the best of what other people have already figured out. Thank you for your time. اگلی ایپیسوڈ میں ہم اس کتاب کے انٹروڈکشن سے سٹارٹ کریں گے.